بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ستاروں کی زبانی چینل میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ 4 فروری تا 10 فروری تک آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ اس ہفتے برج حمل کے افراد کے لیے مالی اور سماجی زندگی میں اتار چڑھاؤ متوقع ہے۔ سورج اور یورینس کے درمیان تنازع آپ کی بچت اور اخراجات میں عدم توازن پیدا کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مالی معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ 9 فروری کو نیا چاند بری دلو میں طلوع ہوگا، جو کہ آپ کی سماجی زندگی اور مستقبل کے منصوبوں میں ایک نیا آغاز لائے گا۔ آپ کو کسی نئے گروپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا کوئی نیا پروفیشنل پروجیکٹ شروع ہو سکتا ہے۔ وینس اور مریخ بھی جلد ہی برج دلو میں داخل ہونے والے ہیں، جو آپ کے کام اور کیریئر میں جوش و خروش اور تخلیقی صلاحیتیں بڑھائیں گے۔ یہ ہفتہ دوستیوں اور رشتوں میں نئی امیدیں لا سکتا ہے۔ نئے چاند کے اثر سے آپ کے سماجی دائرے میں وسعت آ سکتی ہے اور آپ کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جو آپ کے مستقبل کے لیے مثبت ثابت ہوں گے۔ تاہم مالی معاملات میں بے احتیاطی سے گریز کریں تاکہ تعلقات میں تنازع پیدا نہ ہو، چونکہ اس ہفتے کچھ غیر متوقع مالی اور سماجی چیلنج سامنے آ سکتے ہیں، لہٰذا لچکدار اور کھلے ذہن کے ساتھ فیصلے کریں۔ اس دوران آپ کو اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا بھی خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ٹورس برج ثور۔ یہ ہفتہ آپ کے کیریئر اور پیشہ ورانہ زندگی کے لیے انتہائی اہم ہوگا کیونکہ سورج، چاند اور عطارد آپ کے 10ویں گھر کیریئر اور شہرت میں موجود ہوں گے۔ آپ کو اپنے کام میں نئی پیش رفت اور مواقع ملنے کے امکانات ہیں، خاص طور پر اگر آپ مذاکرات، نیٹ ورکنگ یا نئے پروجیکٹس لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ 5 فروری کو عطارد برج دلو میں داخل ہوگا، جس سے آپ کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے اور اعلیٰ عہدیداروں کو متاثر کرنے کا موقع ملے گا۔ 9 فروری کو نیا چاند بھی آپ کے کیریئر ہاؤس کو مزید طاقت دے گا، جو نئے آغاز اور طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے اچھا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی غیر ملکی منصوبے پر کام کر رہے ہیں یا کسی لمبے سفر کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ وقت اس کے لیے بھی سازگار ہوگا۔ کیریئر میں مصروفیات کی وجہ سے آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں توازن قائم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اہل خانہ کی توقعات کو پورا کرنے اور پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی کے درمیان توازن رکھنا ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے علم حاصل کرنے، تحریری کام کرنے اور تحقیقی مضامین شائع کرنے کے مواقع بھی موجود ہیں۔ اگر آپ تعلیمی میدان میں ہیں تو یہ وقت نئے خیالات پر کام کرنے اور اپنی مہارتوں کو نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ جیمنائی برج جوزہ۔ اس ہفتے برج جوزہ افراد کے لیے مختلف پہلوؤں میں ملا جلا تجربہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے محبت اور رومانوی معاملات میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو بحث و مباحثہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو نئے تعلقات بنانے میں جلد بازی نہ کریں کیونکہ دھوکہ کھانے کا امکان ہے۔ مالی طور پر یہ ہفتہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے، اچانک اخراجات سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے غیر ضروری خریداری سے پرہیز کریں۔ بہتر ہوگا کہ کوئی بھی مالی فیصلہ لینے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ کر لیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے ہفتہ ملے جلے نتائج لا سکتا ہے۔ ایک طرف آپ کو نئے مواقع مل سکتے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ چیلنجز کا سامنا بھی ہوگا۔ نئے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ صحت کے حوالے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ متوازن خوراک اور روزمرہ کے معمولات کو برقرار رکھنے سے جسمانی توانائی بحال رہے گی۔ ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے پرسکون سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ والدین اور بڑے بزرگوں سے تعلقات میں نرمی اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ غیر ضروری بحث و مباحثے سے دور رہیں۔ مالی استحکام کے لیے بچت کو ترجیح دیں۔ خود پر بھروسہ رکھیں اور مثبت توانائی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کینسر برج سرطان۔ برج سرطان والوں کے لیے یہ ہفتہ ملے جلے اثرات رکھتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے جذبات شدت اختیار کر سکتے ہیں، خاص طور پر رومانس۔ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کھل کر کریں، لیکن ماضی کے کچھ معاملات ذہنی دباؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے پارٹنر سے کھل کر بات کریں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ جو لوگ تنہا ہیں وہ کسی نئی محبت کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن محتاط رہیں کہ جذباتی فیصلے نہ کریں۔ کام کے حوالے سے کچھ غیر متوقع مواقع آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ وقت اپنے مستقبل کے منصوبوں پر غور کرنے کا ہے، لیکن فوری فیصلے لینے سے گریز کریں۔ اگر کسی نئے کاروباری موقع یا سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پہلے تفصیلی تحقیق کریں۔
مالی لحاظ سے یہ ہفتہ متوازن رہے گا، لیکن غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو اپنی خوراک اور نیند پر توجہ دینی ہوگی۔ ذہنی تناؤ اور زیادہ سوچنے کی عادت آپ کی توانائی کو متاثر کر سکتی ہے، اس لیے پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ ورزش اور متوازن خوراک اپنانے سے آپ بہتر محسوس کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے خود شناسی کا موقع لے کر آ رہا ہے۔ اپنی جذباتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن رکھیں۔ اگر کسی اہم فیصلے کا وقت آ رہا ہے تو جلد بازی نہ کریں اور کسی قریبی دوست یا مشیر سے مشورہ لیں۔ لیو برج اسد، یہ ہفتہ محبت کے حوالے سے برج اسد والوں کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں تو آپ کی زندگی میں کوئی نئی محبت داخل ہو سکتی ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا کیونکہ نیپچون اور وینس آپ کو جذباتی فیصلے لینے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو ایک نئی کہانی شروع ہونے کے امکانات روشن ہیں اور آپ اسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آپ کے مالی فیصلوں کے لیے بہترین دن ہے۔ نیپچون آپ کے ستاروں میں نمایاں ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی مالی صورتحال کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ اگر آپ کسی بڑے مالی فیصلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ اپنی مالی پوزیشن کا تجزیہ کریں اور غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ 4 فروری بروز منگل کو برج اسد والوں کے لیے پیشہ ورانہ زندگی میں غیر یقینی صورتحال ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے کام کو چھوڑ کر نیا بزنس شروع کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن اچانک خوف آپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ چاند کے اثرات آپ کے اندیشوں کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے پاس کامیابی کے لیے تمام وسائل موجود ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک اہم موڑ آ سکتا ہے جس کے بعد تبدیلی ناگزیر ہوگی۔ اپنی شخصیت کی بہتری پر توجہ دیں اور مالی معاملات کی جانچ کریں۔ محبت کے معاملات میں غیر معمولی پیش رفت ہو سکتی ہے اور آپ اپنے جذبات میں بہہ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے خود شناسی اور بڑے فیصلوں کا وقت ہے، اس لیے محتاط رہیں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ ورگو برج سملا، برج سملا کے لیے 4 فروری سے 10 فروری 2025 تک کا ہفتہ توقعات کے لحاظ سے بھرپور اور فعال ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کی صحت اور کام کی زندگی میں بہتری لانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عطارد 5 فروری کو دلو اور چھٹے گھر میں منتقل ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی توجہ کام اور صحت کے معاملات پر مرکوز رہے گی۔ اس دوران آپ کو اپنے کام میں مزید تنظیم اور تفصیل سے کام کرنے کا موقع ملے گا اور آپ چھوٹے منصوبوں پر توجہ مرکوز کریں گے جن میں آپ کے ساتھی یا ملازمین کی معاونت کی ضرورت ہوگی۔ صحت کے حوالے سے بھی آپ کو معمولات میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ نئے منصوبوں کی پلاننگ کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ 9 فروری کو نئے چاند کا آغاز آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا، جو آپ کو اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کروا سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا الگ تھلگ کر کے ذہنی سکون اور آرام کی تلاش کرنا بہتر ہوگا تاکہ آپ اپنی جذباتی حالت اور ماضی کے غیر مفید رویوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ رومانوی تعلقات اور تخلیقی سرگرمیوں میں بھی خوشگوار مواقع ملیں گے، خاص طور پر اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے لیے نئے تعلقات کی ابتدائی علامات نظر آ سکتی ہیں۔ لیبرا برج میزان، یہ ہفتہ برج میزان کے لیے مختصر طور پر زندگی کے مختلف شعبوں میں تبدیلی اور تجدید کا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذاتی زندگی، خاندان اور کام کے مسائل پر توجہ مرکوز ہوگی۔ یہ ہفتہ آپ کی ذاتی زندگی میں جذباتی اتار چڑھاؤ لا سکتا ہے۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہوگی تاکہ تعلقات میں توازن برقرار رکھا جا سکے۔ اس ہفتے کے دوران خاندان کے ساتھ ملاقات یا خوشی کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، تاہم آپ کو اپنی ذاتی فضا میں موجود مسائل سے نمٹنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس دوران آپ کے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کامیاب رہے گی اور آپ کی پرانی رنجشیں ختم ہونے کا امکان ہے۔ کیریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ اہم ہو سکتا ہے، خاص طور پر 5 فروری کو جب عطارد 5ویں گھر میں منتقل ہوگا، جو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور اظہار خیال کو بڑھا سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو نئے آئیڈیاز اور توانائی ملے گی جو آپ کے پروفیشنل لائف کو بہتر بنانے میں مدد کرے گی۔ تاہم 8 فروری کو سورج اور یورینس کے درمیان چیلنجنگ تعلقات کے باعث آپ کے کام میں تناؤ بڑھ سکتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے پروجیکٹس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مالی معاملات میں بہتری کے آثار ہیں۔ نیا چاند آپ کے طویل مدتی منصوبوں میں مواقع لا سکتا ہے، لیکن آپ کو بڑی سرمایہ کاری سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ چھوٹے اور محتاط مالی فیصلے آپ کے فائدے میں رہیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کی صحت پر بھی اثر انداز ہوگا، اس لیے آپ کو اپنی فلاح بہبود پر توجہ دینا ہوگی۔ صحت کے مسائل آپ کی توانائی پر اثر ڈال سکتے ہیں، مگر آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں اگر آپ اپنی روزمرہ کی عادات میں بہتری لائیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے خود کو بہتر بنانے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں توازن قائم کرنے کا موقع ہوگا۔
لیکن یاد رکھیں آپ کو نئے منصوبوں میں قدم اٹھانے سے پہلے احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اسکارپیو برج اقرب، یہ ہفتہ برج اقرب والوں کے لیے ایک متحرک اور معنی خیز ہفتہ ہوگا۔ آپ کی فیملی کی باتوں میں مشغولیت بڑھے گی اور عطارد کا پانی میں آنا آپ کو اپنے خاندان کی تاریخ یا جائیداد سے متعلق باتوں میں شامل کرے گا۔ آپ کو اپنی جڑوں اور وراثت کے بارے میں نئے خیالات آئیں گے جو آپ کے ذہنی تجسس کو بڑھائیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے گفتگو اور مختصر منصوبوں کی تکمیل کا وقت ہوگا اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں ترقی کی توقع ہے۔ تاہم 8 فروری کو سورج کا ٹورس میں یورینس سے تناؤ پیدا کرنا آپ کے لیے ذہنی الجھن کا باعث بن سکتا ہے۔ خاص طور پر گھر کے بزرگ افراد کے ساتھ تعلقات میں یہ وقت متنازع گفتگو اور حساس مسائل کے لیے، لہٰذا آپ کو محتاط رہنا ہوگا تاکہ گھر میں کسی قسم کی لڑائی سے بچا جا سکے۔ 9 فروری کو نیا چاند آپ کے چوتھے گھر میں آئے گا جس سے آپ کی جائیداد یا خاندانی منصوبوں میں نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ وقت نئے منصوبوں کے لیے بہترین ہے، لیکن اس دوران آپ کو اپنے خیالات کو دل سے سننے اور دوسروں کی باتوں کو زیادہ توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے وینس کے اثر سے آپ کے اندر زیادہ محبت اور ہم آہنگی کی خواہش پیدا ہوگی جو تنازعات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ سیگیٹیریس برج قوس، یہ ہفتہ برج قوس کے لیے بہت متحرک اور پرجوش ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں مختلف شعبوں میں تبدیلیاں آئیں گی اور یہ وقت آپ کے لیے اپنی محنت کا بہترین نتیجہ حاصل کرنے کا ہوگا۔ کام کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ متحرک ہوگا۔ عطارد کی پوزیشن آپ کی مواصلاتی مہارتوں اور عقل میں اضافہ کرے گی جس کے نتیجے میں آپ کو اپنے پروفیشنل کیریئر میں نئی کامیابیاں ملیں گی۔ خاص طور پر وہ افراد جو سیلز، مارکیٹنگ، آرٹ ڈیزائننگ اور میڈیا سے وابستہ ہیں، انہیں اس ہفتے کامیابی کے اچھے مواقع ملیں گے۔ آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ کو مختلف پروجیکٹس میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، لیکن فوری فیصلے کرنے سے اجتناب کریں۔ مالی طور پر یہ ہفتہ مثبت نتائج دے گا۔ آپ کے محنت کے ساتھ اس ہفتے زمین یا جائیداد میں سرمایہ کاری کرنے کے موقع فراہم ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو اچھا مالی فائدہ ہوگا۔ تاہم 6 سے 8 فروری کے درمیان کسی بڑی سرمایہ کاری سے بچنا بہتر رہے گا کیونکہ اس دوران آپ کے مالی فیصلے اتنے فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنے اخراجات پر بھی نظر رکھنی ہوگی کیونکہ ذاتی خرچوں میں اضافے کا امکان۔ صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ پیٹ کے مسائل یا آنکھوں سے متعلق کچھ تکالیف محسوس ہو سکتی ہیں۔ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے آپ کو اپنی غذا پر توجہ دینا ہوگی اور مناسب آرام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے آپ کو مراقبہ یا یوگا کی مشق کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ آپ اپنے اندر کے سکون کو حاصل کر سکیں۔ کیپریکون برج جدی، اس ہفتے کے دوران آپ کی مالی صورتحال پر مرکوز رہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ عطارد کا برج دلو میں داخلہ آپ کو مالی معاملات پر غور کرنے کی ترغیب دے گا۔ آپ اپنے پیسے اور وسائل کے حوالے سے زیادہ بات چیت کریں گے اور شاید کچھ نئے سرمایہ کاری کے خیالات سامنے آئیں۔ تاہم 8 فروری کے بعد سورج کا یورینس سے دباؤ ڈالنے کا تعلق آپ کو مالی بحران یا رکاوٹوں کا سامنا کروا سکتا ہے، لیکن نیا چاند 9 فروری کو آپ کو ان مسائل سے نجات دلائے گا اور آپ کی مالی پوزیشن میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے آپ کے جذبات میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے اور آپ کو اپنے شراکت دار سے توازن برقرار رکھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے تعلقات میں اپنی خودی اور دوسروں کی ضروریات کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے میں زیادہ جذباتی رد عمل سے بچنا اور مسائل کو بہتر طور پر حل کرنے کی کوشش کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کیریئر کے لحاظ سے آپ کی عملی اور منظم روش اس ہفتے آپ کو اچھے نتائج دے گی۔ آپ نئے منصوبوں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور اپنے کام کے طریقے میں بہتری لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کچھ اچانک تبدیلیاں آپ کو نئے مواقع کی طرف لے جائیں گی لیکن ان تبدیلیوں کا آپ کی ترقی پر مثبت اثر پڑے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے محنت اور تنظیم کا ہے اور اگر آپ ان مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کی مالی، ذاتی اور کیریئر کی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایکویریس برج دلو، برج دلو والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت سی خوشخبریاں دے گا۔ آپ کی ذاتی زندگی میں سکون آ سکتا ہے اور نئے راستے تلاش کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی محنت اور پیشہ ورانہ زندگی میں نئے مواقع ملیں گے جو آپ کی ترقی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ آپ کا مثبت رویہ اور مزاحیہ مزاج اس ہفتے آپ کے ماحول کو خوشگوار بنا دے گا اور گھر والوں کے ساتھ آپ کی روابط میں بہتری آ سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ محبت کے معاملات میں بھی آسانیاں آئیں گی
تاہم کچھ غیر متوقع صورتحال آپ کو تھوڑا سا اضطراب محسوس کروا سکتی ہیں۔ آپ کی مالی حالت میں استحکام آنے کی توقع ہے، لیکن آپ کو اپنے خرچ پر نظر رکھنی ہوگی تاکہ کوئی غیر ضروری خرچ نہ ہو۔ اس ہفتے کے پہلے 3 دن میں خاص طور پر آپ کی توانائی بلند رہے گی اور آپ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر پائیں گے۔ پائسیز برج حوت، اس ہفتے آپ کے لیے ذہنی سکون، جذباتی پختگی اور فکری بدلاؤ کا موقع ہے۔ آپ کی ذہنی صلاحیتیں اس ہفتے زیادہ متحرک رہیں گی اور پچھلے مسائل یا غیر حل شدہ باتوں پر غور کرنے کی طرف میل ہوں گے۔ خاص طور پر 8 فروری کو آپ کی سوچ میں پیچیدگیاں اور پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس لیے محتاط رہنا ضروری ہے کہ آپ کے افکار آپ کو مغلوب نہ کریں۔ یہ وقت خاص طور پر روحانیت یا ذاتی ترقی کی طرف راغب ہونے کا ہے۔ آپ روحانیت یا دوران نفس کی تلاش میں گہرے تجربات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ آپ کے خیالات ماضی کی طرف جا سکتے ہیں اور آپ ماضی میں کیا سیکھا اس پر غور کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا وقت ہے کہ آپ اپنے اندر کی آواز کو سنیں اور اس کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ اجتماعی زندگی میں اس ہفتے آپ کی موجودگی اہم ہوگی۔ آپ کی اجتماعی سرگرمیاں، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں یا گروپ پروجیکٹس آپ کی توانائی کو فروغ دیں گے۔ اس دوران آپ کے خیالات زیادہ تخلیقی ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے مقاصد کے نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی کے لیے اپنی زبان اور تعلقات میں احتیاط برتیں، خاص طور پر کام پر یا اپنے شریک حیات کے ساتھ۔ 9 فروری کو ہونے والے نئے چاند کے دوران آپ کو اپنے تعلقات میں نئی روشنی مل سکتی ہے اور اس وقت آپ کو کسی نئے تعلق یا پروجیکٹ کا آغاز کرنے کے لیے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اس ہفتے کے دوران اگر آپ کے ساتھ کچھ چیلنجز آئیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی فطری صلاحیتیں آپ کو ان حالات سے نکلنے میں مدد دیں گی۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے اور سب کی زندگی میں آرام و سکون عطا فرمائے اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے اور رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور خوشی و مسرت، راحت و سکون اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔